بسم الله الرحمن الرحيم. خواہش کرتا ہوں جناب میری سب امتیاز صاحب سے ہمارے مومنین کے قلوب کو اپنے کلام سے محفوظ فرمائے. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک مطلع اور ایک اس سے بہتر نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کس قدر ہے بہتے پانی پر اثر عباس کا، کس قدر ہے بہتے پانی پر اثر عباس کا، نہر پہ سجدوں کا کعبہ ہے کہ در عباس کا. کس قدر ہے بہتے پانی پر اثر عباس کا، نہر پہ سجدوں کا کعبہ ہے کہ در عباس کا. اور خوف سے روکے ہوئے سانسوں سے چلتی ہے ہوا، ایسا لگتا ہے علاقہ ہے ادھر عباس کا. ایسا لگتا ہے نعرہ صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ وقت سحر فرات سے اٹھتی ہے جب ہوا، وقت سحر فرات سے اٹھتی ہے جب ہوا، رہ رہ کے میرے دل میں یہی بات آتی ہے کہ عباس کی مزار کا کر کے ہوا طواف، اٹھتی ہے جب مزار سکینہ پہ آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پڑھیے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. چلیے ایک مطلع اور ایک شعر اور سن لیں. ایک نعرہ صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چوتھے امام کے حوالے بسم اللہ بسم اللہ. سے ایک اس سے بہتر نعرہ صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. بیمار مسیحا نے ذہنوں کو شفا دی ہے. نعرہ صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بیمار مسیحا نے ذہنوں کو شفا دی ہے. اس پیار نے نفرت کی دیوار گرا دی ہے. اس پیار نے نفرت کی دیوار گرا دی ہے. سجاد کے ہونٹوں پر خاموش تبسم ہے، حالات نے پاؤں میں زنجیر پہنا دی ہے. حالات نے پاؤں میں. جزاک اللہ. بہت اچھے اشعار. تو سنن امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے آخر میں 4 مصرے میسر صاحب نے آپ حضرات کے اذہان عالیہ سے قریب کیے. شاعر کہتا ہے کہ بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، سونا امیر شام کا دشوار کر دیا. دیکھیں میں آہستہ پڑھ رہا ہوں، آپ زور سے سنیے گا.
بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، سونا امیر شام کا دشوار کر دیا، اور ظالم کی نیند باندھ لی زنجیر پا کے ساتھ، سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا، سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا۔ آئیے انہی مصروں کے سائے میں گزارش کرتا ہوں ماسٹر صاحب جو ہمارے مرثیہ خان ہیں اور کافی خدمتیں اعضاء کے حوالے سے بہت مخلص ہیں، امام حسین علیہ السلام کے عزادار بھی ہیں، مرثیہ بھی پڑھتے ہیں، محرم کی رونق بھی ہیں، گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور مدح مولا سے مومنین کے قلوب کو محسوس فرمائیں۔ آپ نعرہ صلوات ایک اس سے بہتر نعرہ فرمائیں۔ بات شیر خدا سے کہتا ہوں، بات شیر خدا سے کہتا ہوں، ان کے حاجت رواں سے کہتا ہوں، دور ہو جا نظر سے اے مشکل ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں۔ ایک نعرہ صلوات، ایک نعرہ صلوات۔ اسلام پہ احسان حسین ابن علی ہے، اسلام پہ احسان حسین ابن علی ہے، مولا نے جلائی ہے تو یہ شمع جلی ہے، کہنے کو تو سب کہتے ہیں اپنے کو مسلمان، جنت میں وہی جائے گا جو پنج تنی ہے۔ پوچھو ہے وراثت میں کیا کیا علی مولا کا، پوچھو ہے وراثت میں کیا کیا علی مولا کا، دنیا علی مولا کی عقبیٰ علی مولا کا، دنیا علی مولا کی عقبیٰ علی مولا کا، یہ دھوپ زمانے کی کیا میرا بگاڑے گی، یہ دھوپ زمانے کی کیا میرا بگاڑے گی، سر پر میرے رہتا ہے سایہ علی مولا کا، سر پر میرے رہتا ہے سایہ علی مولا کا، طوفان سے نکالیں گے آپ ان کے سفینے کو، جو دل سے لگائے گا نعرہ علی مولا کا، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، نعرہ صلوات۔ کہیں دیوار ہلتی ہے کہیں در کانپ جاتا ہے، کہیں دیوار ہلتی ہے کہیں در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، اردو تھے جب سر کے تیگ تولے، حسین سجدے میں جا کے بولے، مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے، پکارے عباس و سکینہ میں پانی لاؤں گا اے سکینہ، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے۔ نعرہ صلوات۔ محمد و آل محمد۔ آپ ذرا بیدار رہیے گا حضرات، کیونکہ ہماری فہرست میں زیادہ شعراء موجود نہیں ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے کچھ ہی دیر بعد ہمارے مہمان شعراء بھی آئیں گے، آپ حضرات کو ان کو سننا بھی ہے
ان سے پہلے ایک بہت ہی اچھے لب و لہجے کے مالک ہمارے عزیز دوست حافظ اسحاق صاحب کی خدمت میں آپ حضرات کو لے کر چلتا ہوں. بڑی اچھی آواز کے مالک ہیں, مولا کے شیدائی ہیں, مولائی ہیں, مولا کے چاہنے والے ہیں, بہت اچھے اشعار پڑھتے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے استقبال میں نعرے صلوات پڑھیں. آل محمد. ماسٹر نے اپنے خیال رکھے ہمارے سامنے جب, تو ہمیں اتر پردیش کے اپ مکھ منتری ڈاکٹر دنیش شرما جی کی یاد آئی. انہوں نے بھی اپنے خیال مولا کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں. ہمیشہ دل میں جواں ذکر کربلا رکھنا, ہمیشہ دل میں جواں ذکر کربلا رکھنا, یہی دلیل ہے باطل سے فاصلہ رکھنا, یہی دلیل ہے باطل سے فاصلہ رکھنا. جو چاہتے ہو زمانہ تمہاری قدر کرے تو سر پہ تاج نہیں شہ کا تازیہ رکھنا, سر پہ تاج نہیں شہ کا تازیہ رکھنا, سر پہ تاج نہیں شہ کا تازیہ رکھنا. جو چاہتے ہو زمانے میں دبدبا رکھنا تو نام اپنا قبیلے کا کربلا رکھنا. کربلا رکھنا. ذرا حیدری یا علی. در نبی سے جو ہو کے ہوا آتی ہے, در نبی سے جو ہو کے ہوا آتی ہے, مجھے یقین ہے وہ بوئے شفا لاتی ہے. اور کیسے مسلم ہیں جو آقا کو بشر کہتے ہیں, ارے یہ تو ہندو ہیں مگر ان کو حیا آتی ہے, یہ تو ہندو ہیں مگر ان کو حیا آتی ہے. کیسے مسلم ہیں جو آقا کو بشر کہتے ہیں, میں تو ہندو ہوں مگر مجھ کو حیا آتی ہے. پنڈت سومناتھ سوم نے لکھا تھا یہ. خیر, ایک نعرے صلوات. میدان کربلا میں یہ کیسی کھلبلی ہے, میدان کربلا میں, میدان کربلا میں یہ کیسی کھلبلی ہے, میدان کربلا میں یہ کیسی کھلبلی ہے. گونجی فضا میں یارو گونجی فضا میں یارو ہر سو علی علی ہے, میدان کربلا میں یہ کیسی کھلبلی ہے. اور چاچا تمہیں نام و نشان مٹا ہے ظالم یزیدیوں کا, نام و نشان مٹا ہے ظالم یزیدیوں کا, نام و نشان مٹا ہے ظالم یزیدیوں کا. چرچا حسینیت کا چرچا حسینیت کا کل بھی تھا آج بھی ہے, میدان کربلا میں یہ کیسی کھلبلی ہے. ایک اور نعرے صلوات. منقبت کے چند شعر سماعت فرما لیں. آل احمد کے غموں سے, آل احمد کے غموں سے پیار ہونا چاہیے, پیار ہونا چاہیے. آل احمد کے غموں سے, آل احمد کے غموں سے پیار ہونا چاہیے, پیار ہونا چاہیے. کہ آل احمد کے غموں سے پیار ہونا
چاہیے، پیار ہے تو پیار کا، پیار ہے تو پیار کا اظہار ہونا چاہیے، پیار ہونا چاہیے۔ اور یوں غم آل نبی، یوں غم آل نبی اظہار ہونا چاہیے، اظہار ہونا چاہیے کہ یوں غم آل نبی اظہار ہونا چاہیے۔ لب پہ نام حیدر، لب پہ نام حیدر کرار ہونا چاہیے، کرار ہونا چاہیے۔ اور یہ شعر سب سے پیارا، مجھے بھی پیارا لگتا ہے کہ اپنے سینے کو بنا لو، اپنے سینے کو بنا لو اپنے مولا کا مزار، اپنے مولا کا مزار، کہ اپنے سینے کو بنا لو اپنے مولا کا مزار۔ سر کو گنبد ہاتھ کو، سر کو گنبد ہاتھ کو مینار ہونا چاہیے، پیار ہونا چاہیے، پیار ہے تو پیار کا۔ اور یہ شعر بطور خاص سماع فرمائے۔ وقت پھر دوہرا رہا ہے، وقت پھر آپ دیکھ سکتے ہیں چوراہے پہ وقت پھر دہرا رہا ہے، وقت پھر دہرا رہا ہے واقعات کربلا، واقعات کربلا، وقت پھر دہرا رہا ہے واقعات کربلا۔ اے مسلمانوں تمہیں، اے مسلمانوں تمہیں بیدار ہونا چاہیے، پیار ہونا چاہیے، پیار ہے تو پیار کا اظہار ہونا چاہیے، پیار ہونا چاہیے۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر جزاک۔ یہ اب میں مہمان شاعر کے استقبال میں مسدس کے 1 یا 2 بند، 2 یا 3 بند آپ حضرات کے اذان عالیہ کی نظر کرنے جا رہا ہوں، تاکہ آپ حضرات ذہنی طور سے آمادہ ہو جائیں اور ہمارے مہمان شاعر کو ویسے سنیں جیسے سننے کا حق ہے۔ اللہ رے بچپنے میں یہ عباس کی پھبن، مدح حاضر میں، اور بس یہ میری طرف سے یہ آخری اشعار ہوں گے، اس کے بعد میں اشعار نہیں پڑھوں گا، شاعر آپ کے حوالے کر دوں گا۔ بس آپ اپنے ذہنوں کو یکجا کیجئے، آنے والے شاعر کے استقبال کیجئے کہ اللہ رے بچپنے میں یہ عباس کی پھبن، انگڑائیوں میں گم ہے قیامت کا باغ پن، انگڑائیوں میں گم ہے قیامت کا باغ پن، اور آنکھیں ہیں شوق شوق تو چہرہ چمن چمن، آنکھیں ہیں شوق شوق تو چہرہ چمن چمن، اور رخسار پھول پھول تو زلفیں شکن شکن، اور عباس کبریا کا عجب انتخاب تھا، طفلی میں بھی علی کا مکمل شباب تھا، طفلی میں بھی علی کا مکمل شباب تھا۔ توجہ کے ساتھ اور بیداری کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو آزاد کر دیجئے کہ نوبت بجی سجی وہ خیالوں کی انجمن، محسن نبی شہید فرماتے ہیں کہ نوبت بجی سجی وہ خیالوں کی انجمن، پیدا ہوئی جبین تخیل پہ ایک شکن، پیدا ہوئی جبین تخیل پہ ایک شکن، اور بکھری شفق میں ڈھل کے
نکھرتی ہوئی کرن اور پہنا انہوں سے وقت نے غیرت کا پیرہن اور ابھرا ہے ماہتاب جو البنین کا ملتا ہے آسمان سے مقدر زمین کا نعرہ حیدری نعرہ صلوات بس دو بند اور بیدار ہو کر سن لیجئے گا اب یہ دیکھ کر پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے شعر یاد نہیں ہوتے کہ حیدر کے بعد ملک شجاعت کا نام پر وہ بادشاہ صبر و تحمل کا ہم سفر وہ بادشاہ صبر و تحمل کا ہم سفر اور جس نے کیا امام شریعت کے دل میں گھر جس کے نقوش پاکی بھکارن بنی سحر جب بھی نبی کے دین میں کوئی حرف آ گیا عباس فاطمہ کی دعا بن کے چھا گیا عباس فاطمہ کی دعا بن کے چھا گیا آخری بند ملاحظہ ہو کہ حملے وہ تیغ تیغ وہ حملے وہ تیغ تیغ تو بازو یہ ڈھال ڈھال آنکھیں ہیں زخم زخم تو مجروح بال بال آزا ہے چور چور تو زخمی ہے خال خال دریا لہو لہو ہے تو پانی ہے لال لال اور پیاسا پلٹ رہا ہے مگر سرفراز ہے عباس کبریا تو نہیں مگر بے نیاز ہے نعرہ حیدری نعرہ صلوات لیکن چار مثلوں سن لیجیے آپ اسی خاموشی کے ساتھ ہیں کہ کربلا کیا ہے وفا کیا ہے محبت کیا ہے ماسٹر گوہر علی صاحب قبلہ آپ حضرات کے آپ کے لیے یہ شعر سنا رہا ہوں چار مصرے آپ آمادہ رہیے گا کہ کربلا کیا ہے وفا کیا ہے محبت کیا ہے پوچھو عباس سے یہ شب شجاعت کیا ہے اور روک لیتا ہے نگاہوں پہ جو لاکھوں کا ہجوم اس کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے لیجیے آپ کے سامنے ماسٹر علی گوہر صاحب گوری خالصوی تشریف لا رہے ہیں چار مصرے اور سنبھال لیجئے گا کہ یہ علم سب کو میسر ہی کہاں ہوتا ہے بار کہا ہے ابوالفضل عباس میں کہ یہ علم سب کو میسر ہی کہاں ہوتا ہے اس کو بوڑھا جو اٹھا لے تو جوان ہوتا ہے یہ علم دیکھیں میرے بزرگ موجود ہیں فرش اعضاء پہ ابھی تک فرش محفل پہ آپ حضرات کی موجودگی ہمارے حوصلے کو بڑھا رہی ہے کہ یہ علم سب کو میسر ہی کہاں ہوتا ہے اس کو بوڑھا جو اٹھا لے تو جوان ہوتا ہے اور منکر پرچم عباس کی حالت یہ ہے آگ دل میں لگے اور چہرہ دعا ہوتا ہے لیجیے آپ حضرات کے سامنے آپ کے مہمان شاعر ماسٹر علی گوہر صاحب قبلہ موجود ہیں اب آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کو آپ یہ مولانا کی بندہ پروری ہے کہ میں یہاں سننے آیا تھا اور بہرحال مداح ہوں شاعر نہیں ہوں اور اپنے بھائیوں میں بیٹھا ہوں تو کچھ تو مولا کے لیے بہرحال ثواباً پڑھنا ہے لکھا ہے خون سے میسم نے جس سے بھی محبت ہو بہت غور سے سماعت فرمائیے گا لکھا ہے خون سے میسم نے جس سے بھی محبت ہو اسی پر جان دینے میں مزہ کچھ اور آتا ہے لکھا ہے خون سے میسم نے جس سے بھی محبت ہو اسی پر جان دینے میں مزہ کچھ اور آتا ہے اب پتہ چل جائے جبکہ بس ذبح کرنے ہی والی ہے علی کا نام لینے میں مزہ کچھ اور آتا ہے شکریہ بہت بہت شکریہ نعرہ سلوہ سے نوازیں حضرات سماعت فرمائیں عجب بلندی پہ اللہ کے ولی پہنچے بہت غور سے سماعت فرمائیں صرف 4 لائنیں ہیں بہت غور سے سماعت فرمائیں کہ عجب بلندی پہ اللہ کے ولی پہنچے قدم بڑھائے سرے آیت جلی پہنچے قدم بڑھائے سرے آیت جلی پہنچے خود اپنی دوست پہ کیسے کوئی قدم رکھ دے وہاں نبی بھی نہ پہنچے جہاں علی پہنچے وہاں
نبی بھی نہ پہنچے جہاں علی پہنچے۔ حضرات ابھی مولانا صاحب نے میرے آنے سے پہلے کچھ بند سنائے، صرف ایک بند جو مجھے زبانی یاد ہے اور مجھے پسند بہت ہے، اور آپ سب صاحب فہم ہیں اور ایسے مجمع میں پڑھنے میں بہرحال مزہ آتا ہے۔ کہتے ہیں اس زمین کی کشش کا ہے یہ اثر، گرتواکرشن۔ کہتے ہیں اس زمین کی کشش کا ہے یہ اثر، ہر چیز کھنچ کے آتی ہے خود فرش خاک پر، ہر چیز کھنچ کے آتی ہے خود فرش خاک پر۔ پوچھوں زمین سے تو کہے گی کہ الحذر، کھینچوں علی کو اتنی کہاں مجھ میں تاب ہے، اب میں ہوں تراب اور علی بو تراب ہے۔ حضرات مولا عباس کی ولادت باسعادت ہے، اس سلسلے سے اس لیے ہے سر فہرست وفائے عباس، یا علی میں نے پکارا مگر آئے عباس، یا تو معصوم کہو اس کو زمانے والو، ورنہ بتلا وہ مجھے کوئی خطائے عباس۔ نعرہ صلوات پڑھیں گا۔ حضرات آخری 4 لائنیں سماعت فرما لیں۔ بجھی نہ آخری دم تک کہ تشنگی یہ فرات، بہت غور سے 4 لائنیں صرف غور سے سماعت فرما لیں۔ بجھی نہ آخری دم تک کہ تشنگی یہ فرات، یہی شکست کا احساس مار ڈالے گا، اور یہ کہہ کے بھاگ رہی تھی یزید کی فوجیں، ہمیں حسین کا عباس مار ڈالے گا۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں بتایا اہل بیت جناب علی گوہر صاحب قبلہ نے آپ حضرات کے اذان عالیہ کے نظر بڑے خوبصورت اشعار سب میں آپ پہنچائے، اور تذکرہ کیا جناب میثم تمار سے، کتنا اچھا نام ہے جناب میثم تمار، اور علی کے کیسے شہدائی تھے کہ دار پہ چلے گئے مگر ذکر علی نہیں چھوڑا۔ جب ہمیں یہ دار ذکر علی سے نہیں روک سکتی تو یہ گھڑی میں بڑھتا ہوا وقت کیا ذکر علی میں مفید ہو سکتا ہے؟ گھڑیاں نہ دیکھیے گا۔ اب جناب میثم تمار کا آپ نے واقعہ سنا، کتنا عشق تھا علی سے، جانتے ہیں آپ؟ علی کے ساتھ علی گوہر صاحب علی کے ساتھ میثم تمار بازار سے گزر رہے تھے، عمرو بن حریث کے گھر کے سامنے سے گزر ہوا، وہاں پر ایک چھوٹا سا کھجور کا درخت تھا، بہت بچہ تھا ابھی۔ ایک مرتبہ علی کہتے ہیں کہ میثم یہ عمرو بن حریث کے گھر کے سامنے جو درخت ہے دیکھ رہے ہو؟ جی مولا۔ کہ سنو تمہیں اسی درخت کے اوپر سولی دی جائے گی۔ اللہ اکبر، تمہیں اسی درخت کے اوپر۔ کہا یا علی میرا جرم کیا ہوگا؟ کہا زن زانیہ کا فرزند کہے گا کہ علی کے اوپر تبرہ کرو۔ آئے آئے میثم کہتے ہیں مولا میں خاک ہو جاؤں، مولا میں ٹکڑے ہو جاؤں، میں اور آپ کے اوپر تبرہ۔ علی فرماتے ہیں یا میثم واللہ میثم واللہ انت معی فی درجتی، میثم تم خدا کی قسم میرے ساتھ میرے درجے میں رہو گے، میثم تم میرے ساتھ میرے درجے میں ہوں گے۔ اس لیے محبت علی میثم سے، اور ابن زیاد نے کہا بلا لیا میثم، میثم علی کے اوپر تبرہ کرو، علی سے بیزاری کرو۔ کہا تجھ سے بیزاری؟ میں نے کہا کہ علی سے بیزاری اختیار کرو۔ کہا سنو تیرے بادشاہ سے بیزاری کرتا ہوں۔ کہا میں کہتا ہوں کہ علی سے بیزاری کر۔ کہا میں کہتا ہوں کہ تیرے بادشاہ سے، تیرے باپ سے، تیرے اجداد سے، سب میں بیزاری کرتا ہوں۔ میثم تمہیں ڈر نہیں لگتا
لیکن میسم نے بڑا عجیب فقرہ کہا کہ سنو قتل تو مجھے ہونا ہے لیکن زبان تیری کیوں کانپ رہی ہے؟ لرزہ تجھے کس لیے ہے؟ وہ اگر میں نہ جانتا، میرا آقا پہلے بتا چکا، میرے آقا نے پہلے بتا دیا، اگر میں مرنا نہ چاہتا، سنو کہتا ہے ایک مرتبہ ابن زیاد کہ میسم تمہیں موت سے خوف نہیں آ رہا، تمہیں ڈر نہیں لگتا، میں تمہیں قتل کرنے والا ہوں، تمہارے قتل کا فتویٰ صادر کرنے والا ہوں۔ میسم کہتے ہیں کہ سن ابن زیاد مجھے کوئی خوف نہیں، اگر میں مرنا نہ چاہتا تو تجھ میں ہمت نہ تھی کہ تو مجھے قتل کرتا، تجھے تو پتا ہونا چاہیے کہ اپنی موت کے سامان کی میں نے خود حفاظت کی ہے۔ عجیب چال چلیے میسم نے، جس درخت کی مولا علی نے نشاندہی فرمائی تھی نا، کہتے ہیں کہ میسم نے اس درخت کے نیچے مصلی بچھا لیا۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ درخت کاٹ دیتے، ابھی درخت بنا نہیں تھا، تنے ہوئے نہیں تھے، میسم نے مصلی بنا لیا، مصلی بچھا لیا، کانا یصلی عندہ، میسم نے اس درخت کے نیچے مصلی بچھا لیا اور نماز پڑھنا شروع کی۔ روز دور دور جاتے ہیں، پانی لاتے ہیں اور ایک فقرہ کہتے ہیں کہ تو بڑی ہو رہی ہے میرے لیے، ہائے 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 میں پل رہا ہوں تیرے لیے، کب تو بڑی ہو، کب عشق علی میں مجھے تیرے اوپر سولی دی جائے۔ ابن زیاد داخل ہوا، بس تھوڑی سی ہسٹری سن لیجیے۔ ابن زیاد کوفے میں داخل ہوا، اسی درخت میں ابن زیاد کا پرچم اٹکا، ابن زیاد کو بدشگونی ہوئی، کہا کہ اس درخت کو کاٹ دو۔ درخت کاٹا جانے لگا، میسم دور کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، کہنے لگے خدا کی قسم میرا مولا کتنا سچا ہے۔ کہا میسم کیا ہوا؟ کہا میرے مولا نے مجھے خبر دی تھی کہ اس درخت کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے اور اس کے 4 ٹکڑے ہوں گے، جو سب سے چھوٹا ٹکڑا ہے اس کے اوپر مجھے سولی دی جائے گی۔ اپنے بیٹے سے کہا، صالح سے، خذ مسمارن ونقش اسمی و اسما ابی، صالح میرے فرزند جاؤ ایک کیل لو لوہار کے پاس جا کر، اس کے اوپر میرا نام لکھو میسم بن یحییٰ تمار، اور جا کر اس سب سے چھوٹے تنے کے اوپر اس کو کیل کو گاڑ دو۔ کہتے ہیں صالح کہ جب میرے بابا کو سولی دے دی گئی، جب میں اس سولی کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہی تنا تھا جس کے اوپر میں نے اپنے باپ کے نام کی کیل ٹھوکی تھی۔ کیا عشق تھا علی کا، یاد رکھنا کبھی علی ہمارا وہ سرمایہ افتخار ہے کہ جس کے اوپر ہمیں غرور ہے، علی کے اوپر اگر ہم تکبر کریں تو بھی کم۔ علی ہمیں مل گیا تو پوری دنیا میں پوری دنیا کی بادشاہی مل گئی۔ جس کے پاس علی نہیں اس کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں، یا کہیے کہ جس کے پاس علی ہے دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے وہ، جس کا مولا امیر ہے، جس کے مولا امیر المؤمنین ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بس یہ باتیں ذہن میں ہو گئی۔ اب میں گزارش کرتا ہوں جناب ہمارے سندیلے کے مرثیہ خان اور ذاکر جو مجلس سے بھی پڑھتے ہیں، اور جناب احسن رضا صاحب کی گزارش کرتا ہوں، مدعی مولا ہیں، ذاکر حسین علیہ السلام ہیں، ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور مداحی مولا سے مومنین کے قلوب کو محظوظ فرمائیں۔ آپ نعرہ صلوات سے استقبال۔ جاگے ذرا اللہ کے واسطے جاگے، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ نہیں، بغیر نام علی جو اذان دیتا ہے، بغیر نام علی جو اذان دیتا ہے اور خدا کے گھر وہ ادھورا بیان دیتا ہے، خدا کے گھر میں ادھورا بیان دیتا ہے، اور علی کے حق کو چھپاؤ گے کس طرح لوگوں، علی کے حق کو چھپاؤ گے کس طرح لوگوں، اور علی کے حق کی گواہی قرآن دیتا ہے، علی کے حق کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ جس کی قدرت میں محمد کا ولی لکھا ہے، جس کی قدرت نے محمد کا ولی لکھا ہے، اور مولائے کل تو کہیں شیر جری لکھا ہے۔
मौलाए कुल तो कहीं शेरे जनी लिखा है और उसकी अजमत को ज़माने में दिखाने के लिए, उसकी अजमत को ज़माने में दिखाने के लिए और चांद के बीच में अल्लाह ने अली लिखा है। चांद के बीच में अल्लाह ने अली लिखा है। जिसे अली की विलायत का एतराफ़ नहीं, जिसे अली की विलायत का एतराफ़ नहीं, वो लाख सजदे करे यह गुनाह माफ़ नहीं, वो लाख सजदे करे यह गुनाह माफ़ नहीं। और दिलों में बुग़्ज़ अली और बदन में हज का लिबास, दिलों में बुग़्ज़ अली और बदन में हज का लिबास, और तेरे नसीब का चक्कर है ये तवाफ नहीं, तेरे नसीब का चक्कर है ये तवाफ नहीं। और चंद सीधे के हैं से आज खामोश मुनाफिक की हर एक टोली है, आज खामोश मुनाफिक की हर एक टोली है, और ये अली नाम है या चलती हुई गोली है। ये अली नाम है या चलती हुई गोली है। और इस तरफ नूर की बरसात, उधर रंगों की होली है। इस तरफ नूर की बरसात, उधर रंगों की होली है। और आ गए मौला अली, आज डबल होली है। आ गए मौला अली, आज डबल होली है। ताज़ा शेर है माशाल्लाह। है जिसमें रब्बे हकीकी शान आता है जिसमें रब्बे हकीकी शान आता है। और ज़मीं की गोद में एक आसमान आता है, ज़मीं की गोद में एक आसमान आता है। और कहा बुतों ने बुतों से कि जल्दी भाग चलो, कहा बुतों ने बुतों से कि जल्दी भाग चलो। और किराया लेने को मालिक मकान आता है, किराया लेने को मालिक मकान आता है। क्या शेर है भाई, अच्छे अच्छे चुन चुन के लाए। एक से एक शेर लाए। किराया लेने को मालिक मकान आता है। जिस दिल में दुश्मनी शाह लाफता नहीं, जिस दिल में दुश्मनी शाह लाफता नहीं, और सलवात पढ़ता रहता है वो भौंकता नहीं। सलवात पढ़ता रहता, सलवात पढ़ता रहता है वो भौंकता नहीं। और एक बार जिससे इश्क किया है उसी का है, एक बार जिससे इश्क किया है उसी का है। ये दिल में, ये दिल मेड इन नजफ है, मेड इन चाइना नहीं। ये दिल मेड इन नजफ है, मेड इन चाइना नहीं। और नजफ के तस्करे सुन सुन के जिनके दम निकलते हैं, नजफ के तस्करे सुन सुन के जिनके दम निकलते हैं, वो खुद अपनी लगाई आग में दिन रात जलते हैं। वो खुद अपनी लगाई आग में दिन रात जलते हैं। और अली के बुग़्ज़ में मारो तो कोसों दूर रहिएगा, अली के बुग़्ज़ को मारों से कोसों दूर रहिएगा। अली के बुग़्ज़ के मारों से कोसों दूर रहिएगा। और ये सब के सब कोरोना वायरस लेकर टहलते हैं, ये सब के सब कोरोना वायरस लेके टहलते हैं। और पी नहीं सकता वो दरियाए सना का पानी, पी नहीं सकता वो दरियाए सना का पानी। है मुनाफिक के लिए आज ये ठंडा पानी, है मुनाफिक के लिए आज ये ठंडा पानी। और भागने लगते हैं यूं जिक्र अली से कुछ लोग,
بھاگنے لگتے ہیں یوں ذکر علی سے کچھ لوگ، اور جیسے کتے پہ ڈال دے کوئی جلتا پانی، جیسے کتے پہ کوئی ڈال دے جلتا پانی۔ اور علی کی شان اقدس میں قصیدہ جو سناتا ہے، علی کی شان میں اقدس میں قصیدہ جو سناتا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے جنت میں اپنا گھر بناتا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے جنت میں اپنا گھر بناتا ہے۔ بس اتنا فرق ابراہیم اور حیدر میں نظر آیا، بس اتنا فرق ابراہیم اور حیدر میں نظر آیا۔ اور نبی کعبہ بناتا ہے، علی قبلہ بناتا ہے، نبی کعبہ بناتا ہے، علی قبلہ بناتا ہے۔ اور جو باتیں شہر علم کا شیدا ہوا نہیں، جو باتیں شہر علم کا شیدا ہوا نہیں، جو باب شہر علم کا شیدا ہوا نہیں، اس کا پتا ہے کون کسی کو پتا نہیں، اس کا پتا ہے کون کسی کو پتا نہیں۔ تو تا عمر ان کی نسل رہے گی انگوٹھا ٹیک، تو تا عمر اس کی نسل رہے گی انگوٹھا ٹیک۔ اور کاغذ قلم رسول کو جس نے دیا نہیں، کاغذ قلم رسول کو جس نے دیا نہیں۔ اور یہ جن کا قصیدہ لکھا ہوا ہے بیتاب لوری صاحب کا، ان کا بھی ذکر کر دیں۔ ان کا یہ عمل بیتاب اپنے آپ ہونا چاہیے، یہ عمل بیتاب اپنے آپ ہونا چاہیے، اور ہر گلی میں لڈوؤں کی شاپ ہونا چاہیے، ہر گلی میں لڈوؤں کی شاپ ہونا چاہیے۔ اور یہ سمجھ لیجئے فرشتے بھی ہیں شامل ریس میں، یہ سمجھ لیجئے فرشتے بھی ہیں شامل ریس میں۔ اور مدح حیدر نان اسٹاپ ہونا چاہیے، اور مدح حیدر نان اسٹاپ ہونا چاہیے۔ آپ حضرات کے افسان عالیہ کی نظر کر رہے تھے۔ اب جو آنے والے مداح اہل بیت ہیں وہ محتاج تعارف نہیں ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ان کی ثنا میں کچھ کہہ سکوں۔ جانا پہچانا نام جو صرف آپ کے ڈسٹرکٹ ہردوئی نہیں بلکہ ہردوئی سے باہر بھی آپ حضرات کی نمائندگی کرنے جاتے ہیں۔ بہت اچھا لب و لہجہ ہے، بہت خوبصورت لہجہ ہے، انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ بہت اچھے مداح اہل بیت ہیں جو مرثیہ پڑھتے ہیں، مرثیہ خان ہیں۔ ان کے علاوہ میں مرثیہ خان کی حیثیت سے ہی جانتا ہوں، بڑا اچھا لب و لہجہ ہے، لہٰذا میں بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی تعارف کے میں گزارش کرتا ہوں جناب شریف الحسن صاحب پردھان صاحب سے وہ آئیں اور اپنے لہجے سے اور مداحی مولا سے، مولا کے قصیدے سے مدح حاضر میں پڑھ کر مومنین کے قلوب کو محسوس فرمائیں۔ آپ آنے والے کے استقبال میں نعرے صلوات پڑھیں۔ عزیزان محترم، عزاداران امام مظلوم کربلا، میری 4-5 دن سے میری طبیعت بہت خراب ہے، میرے بدن میں دم نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے، میں پرسوں رات کو 10 بجے گیا تھا دوا لینے، لیکن بڑے بھائی کا حکم تھا، اس حکم کو ٹال نہیں سکتا تھا، کبھی بھی ٹال نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا آیا۔ دیکھیے سب جانتے ہیں میں مرثیہ خان ہوں، وقت بہت لیتا ہوں، جہاں بیٹھ جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں ٹائم لیتے ہیں۔ مرثیہ خان ہوں اور محفل نہیں پڑھ پاتا کیونکہ آواز بہت موٹی ہے، ترنم ہے نہیں۔ تو انشاءاللہ آپ نے ابھی کلام سنے، آپ کی خدمت میں عجیب و غریب شعر پیش کروں گا اور اپنے اول سے آخر تک کا ذکر کروں گا، اور سب سے زیادہ جو آپ کا دھیان لے جاؤں گا
ہمارا اول کیا ہے اور ہمارا آخر کیا ہے. بس اسی پہ تمام کروں گا. پہلے 2-3 شعر سن لیجئے, اس کے بعد میں انشاءاللہ 8-10 بند سناؤں گا آپ کی خدمت میں اول اور آخر پر. بہت بہت توجہ چاہوں گا. میرا ممدوح وہ, میرا ممدوح وہ, اس کا شاعر ہوں میں. توجہ چاہ رہا ہوں. میرا ممدوح وہ, اس کا شاعر ہوں میں. وہ بھی مشہور ہے, میں بھی مشہور ہوں. وہ بھی مشہور ہے, میں بھی مشہور ہوں. کیسے کیسے مشہوریت سنیے, کیسے کیسے. ناز پردے پہ ان کو, خاص طور سے ناز پردے پہ ان کو, مجھے عشق پر, ناز پردے پہ ان کو, مجھے عشق پر. وہ بھی مغرور ہے, میں بھی مغرور ہوں. میری قسمت میں زاہد نہیں دیدے رخ, افرے بیچارگی ہائے رے بے بسی. اس پہ بھی حکم رب کی ہے پابندیاں. وہ بھی مجبور ہے, میں بھی مجبور. زندہ باد, زندہ باد. بہت خوب. ایک قطع, اس کے بعد انشاءاللہ اپنے اول اور آخر کی شروعات. اللہ کے, خاص طور سے قطع پر توجہ چاہوں گا. اللہ کے ہاتھوں کے سنوارے ہیں محمد, اللہ کے ہاتھوں کے سنوارے ہیں محمد. اور دنیا میں ہر ایک شخص کے پیارے ہیں. اور جس شعر کے لیے یہ قطع پڑھا وہ پیش خدمت کرنے جا رہا ہوں, خاص طور سے توجہ چاہ رہا ہوں. دنیا میں ہر ایک شخص کے پیارے ہیں محمد. تو آ کر در زہرا پہ یہ, خاص طور سے توجہ حضرات کی, آ کر در زہرا پہ یہ, ارے جبریل پکارے, آواز کسے دوں یہاں سارے ہیں محمد. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. اب سنیے, 4 شبند پڑھوں گا, زیادہ نہیں, چونکہ سانس پھولنے لگی. امام زمانے کے حوالے سے, اور انشاءاللہ میری طرف توجہ دیجئے گا. ایک ایک شعر عجیب و غریب پڑھوں گا. باغ جہاں میں مہندی دھی کا ورود ہے, ہر شاخ و برگ محو رکوع سجود ہے, اور نوکے زبان خار جو حمد ودود ہے, غنچوں کی بھی چٹک میں صدائے درود. ارے آمد صلح جو دی ہے,
آمد سنا جو دی ہے امام کریم کی، اور چٹ چٹ بلائیں لیتی ہے کلیان نسیم کی۔ دیکھیے جب اپنے امام کا تذکرہ کرتا ہوں، اس کے پہلے محبت کا ایک ساقی نامہ بھی پڑھا کرتا ہوں۔ پڑھتا کہیں مجلس میں سنیے گا تو بہت بڑا پڑھوں گا، لیکن لطفاً ایک آج بند سنیے۔ ساقی اے امام زمانہ، اب انتظار تیرا دل کو ساخ ہے، اے میرے بارہویں امام وہ میں پلا جو دافع کفر و نفاق ہے۔ بہت بہت توجہ چاہوں گا۔ وہ میں پلا جو دافع کفر و نفاق ہے، اور اس کے لیے ہے پھول محبت امام، اس کے لیے ہے پھول جو الفت میں طاق ہے۔ جو محبت کرتا ہے اس کے لیے تو پھول ہے، اور اس کی نظر میں خار ہے، اس کی نظر میں خار ہے جو بد مذاق ہے۔ کہتا نہیں حرام بھی، توجہ چاہا، کہتا نہیں حرام بھی، نہ تو حرام ہی کہہ رہا، کہتا نہیں حرام بھی اور شیخ حلال بھی، نہ تو اسے حرام کہہ پاتا ہے نہ حلال ہی کہہ رہا ہے۔ کہتا نہیں حرام بھی اور شیخ حلال بھی، لیکن مزہ یہ ہے کہ ٹپکتی ہے رال۔ درود محمد علیہ۔ ساقی ساقی پلا دے پلا دے وہ میں خانہ علی، جس سے ہزار رنگ کے جلوے ہوں، منجلی ادریس کو یہ شک ہو، ادریس کو یہ شک ہو کہ یہ جنت کی ہے کلی، اور یوسف کو ہو گما کہ یہ مصری کی ہے گلی۔ یوسف کو ہو گما کہ یہ مصری کی ہے گلی، الیاس سر چڑھائیں خضر آبرو کرے، اور عیسیٰ ہے منتظر کی ملے تو فتح۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عیسیٰ ہے منتظر کی ملے تو وضو کرے۔ ساقی تیری تلاش میں ہم جا بجا گئے، مکے گئے، مدینے گئے، کربلا گئے، اور بستی سے کاظمین کی مشہد میں آ گئے، ارض نجف میں بحر در بے بہا بہت ڈھونڈا، اب سامرا کی خاک جبین پر لگائیں گے، اور غائب کے انتظار میں دھولی رمائیں گے۔ اور یہ بند بطور خاص وہ میں پلا، بطور خاص وہ میں پلا۔ کون سی میں؟ جو حسب محل جا بجا بنی، ایک جیسی نہیں، وہ میں پلا جو حسب محل جا بجا بنی، گہ کل قفا بنی تو کبھی حلطہ بنی، اور روح الامی کو جب کی ملی لا فتح بنی۔ ارے ساقی نے جب نماز میں پی انما بنی۔ اور یہ بہت بہت بطور خاص کیا کیا بنی اور کہاں کہاں کیا بنی سنیے۔ اور کمظرف نے جو پی
کم ظرف نے جو پی تو گلوگیر ہو گئی، کم ظرف نے جو پی تو گلوگیر ہو گئی، اور زہرا کے گھر میں آئے تطہیر۔ یا رب وہ دن دکھا کہ دلوں کو سرور ہو۔ ابھی پرسوں ولادت ہوئی ہے ہمارے امام کی۔ یا رب وہ دن دکھا کہ دلوں کو سرور ہو، کفر و نفاق و شرک زمانے سے دور ہو، اور گیتی کے ذرے ذرے میں وحدت کا نور ہو، اور جس کا یہ سب ظہور ہے اس کا ظہور ہو۔ ارے جلوہ ہو چار سمت محمد کے ماہ کا، اور عالم میں قل ہو اشہد اللہ اللہم صلی دیکھیے میں نے وعدہ کیا تھا شروعات میں کہ میں اپنے اول اور آخر دونوں کا تذکرہ کروں گا۔ سنیے، اور بہت خاص طور سے توجہ چاہوں گا۔ ہمارا اول کیا ہے اور آخر کیا ہے؟ وہ نور ہے۔ میری طرف خاص طور سے توجہ دیجیے گا۔ وہ نور اول، وہ نور، یہ ظہور، توجہ چاہ رہا ہوں، وہ نور، یہ ظہور، وہ رحمت ہے، یہ امان، اور وہ ہے جسد، یہ فرق، وہ ہے نطق، یہ زبان۔ ان کا مقام عرش خدا اول کا، ان کا مقام عرش خدا، ان کا لامکان، ان کا لامکان۔ ارے وہ اول و وجود، اگر وہ پہلے وجود میں آئے، وہ اول وجود، تو یہ آخر الزمان۔ اگر وہ پہلے وجود میں آئے تو یہ آخر۔ ان سے نبی کے دین کی، ان سے نبی کے دین کی حرمت سوا ہوئی مولا کائنات سے، ان سے نبی کے دین کی حرمت سوا ہوئی، اور وہاں ابتدا ہوئی تو یہاں انتہا ہوئی۔ زندہ باد، زندہ باد۔ زیادہ طولانی ہے، دو تین بند جگہ جگہ سن لیجئے۔ رتبے میں انبیاء سے ہیں، میری طرف خاص طور سے توجہ چاہیے، رتبے میں انبیاء سے ہیں، افضل شہ خدا ہیں جب تو حکم رب سے، مسیحا کے مقتدا۔ یہ ہے اگر جناب عیسیٰ، یہ ہے اگر خدائے نصاری کے دلربا ہمارا اول امام، یہ اس کے لال ہے۔ یہ ہے اگر خدائے نصاری کے دلربا اور ہمارا آخری امام، یہ اس کے لال ہے جو نصیری کا ہے خدا۔ یہ اس کے لال ہیں جو نصیری کا ہے خدا۔ بہت بہت توجہ چاہوں گا، اس بند کے اوپر قلم توڑ دیا ہے شاعر نے۔ یہ غار میں، یہ غار میں آخر وہ چرخ پہ کون؟ جناب عیسیٰ۔ یہ غار میں وہ چرخ پہ ہے ان کی چاہ میں، یہ غار میں وہ چرخ پہ ہے ان کی چاہ میں۔ ارے پلہ گرائی نہیں کا ہے تولو،
निगाह में दुरूद मोहम्मद ये बंद मैंने अमहट में पढ़ा था, काफी मजमा था और ये बंद को 8 मरतबे पढ़ाया गया था मुझसे। सुनिए, मेरी मेहनत ज़ाया जाने नहीं देना, अगर पसंद आ जाए तो हाथ उठा के नारा हैदरी लगाना। मिसले करीम, मिसले करीम, ये भी हैं बंदों के कारसाज, खालिक है जानवाज तो ये भी है दिल नवाज। कायम है आप भी जो है कयूम बेलया, इतना सा फर्क है वो हकीकत है ये मिजाज। और बैत हवाले कर रहा हूं, बैत हवाले कर रहा हूं जो हमारे इमाम ज़माना में सिफत है। सुनिए, हैदर में ये सिफत, हैदर में ये सिफत न रिसालत मुआम में, हैदर में ये सिफत न रिसालत मुआम में, अरे ये भी हिजाब में है, खुदा भी बस 3-4 बंद और सुनिए। असना असर 10-2-12 में फर्द है ये शाहिदी पना, मेहदी दी, इमाम ज़मा, हुज्जत इलाह। देखिए, अगर हमारा 12वां इमाम न हो, तवज्जो चाह रहा हूं, दौरे नबी, नबी का दौर गैर मुकम्मल, बगैर शाह, बगैर हमारे इमाम ज़माना के नबी का दौर गैर मुकम्मल, कैसे नाकिस रहेगा साल न हो 12वां जो माँ, नाकिस रहेगा साल न हो 12वां जो माँ। अब सुनिए, हमारा अव्वल क्या है, आखिर क्या है, वजह कमाल है, वजह कमाल है, ये इमाम मुबी का चांद, अरे वो 13वीं का चांद है ये चांद। वाह वाह सुभान अल्लाह, नारा हैदरी, नारा हैदरी, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी, नारा सलावत। इनको खुलासे कुतबे मासबक कहूँ या नियामत वजूद का आला तबक कहूँ, बरहक कहूँ या आईने अली, आईने हक कहूँ या आखिरी किताब खुदा का वरक कहूँ। ये इमाम या परवरदिगार अपने 12वें इमाम को क्या कहे, अरे फिर 12वें इमाम को अल्लाह क्या कहे जब पहले पेशवा को नुसैरी बस 2 बंद खत्म और दुआ। मौलाना ने जनाब सकीना की हवाले से कुछ शेर पढ़े, मेरे आंसू निकल आए। मैं भी चाह रहा था कि आखिरी शेर जो पढ़ूंगा जनाब अली असगर के हवाले से पढ़ूंगा, लेकिन दिल काम नहीं कर रहा है। फजाइल के ही 2 बंद सुन लीजिए, इंशाअल्लाह जिंदा रहा फिर कभी सुनाऊंगा। सुनिए, आज का मुसलमान ईसा को मानते हैं, हर दुनिया का मुसलमान ईसा को जिंदा मानता है कि ईसा चरखे चहर्रुम पर है। ईसा को मानते हैं मुसलमान, नेहा है वो, तवज्जो चाह रहा हूं, ईसा को मानते हैं मुसलमान, नेहा है वो। इलियास को भी कहते हैं हाँ है जहां में वो,
ہر مسلمان کہتا ہے الیاس زندہ، عیسیٰ زندہ، اور مہدی کو ہم جو کہتے ہیں قائم یہاں ہے وہ، تو اندھے سوال کرتے ہیں ہم سے کہاں ہے وہ؟ اندھے سوال کرتے ہیں ہم سے کہاں ہے وہ؟ ہم یوں کہیں امام زمان سامرا میں ہے، سیدھا سے یہ پتا ہے کہ علم خدا میں ہے۔ اے ہمارے 12ویں امام سے انکار کرنے والوں سنو، آخری بند خط اور دعا۔ اے منکرو، ہمارے 12ویں امام سے انکار کرنے والوں سنو، اے منکرو، نسیم رواں ہے، کہاں ہے وہ؟ یہ ہوا چل رہی دکھائی دے رہی، اور گل کی شمیم عطر فشاں ہے، کہاں ہے وہ؟ پھولوں میں خوشبو ہے، کہاں ہے؟ پنہا تمہاری گھاہ، پنہا بشر کے جسم میں جاں ہے، کہاں ہے؟ پھر سنیے، اے منکرو، نسیم رواں ہے، کہاں ہے وہ؟ گل کی شمیم عطر فشاں ہے، کہاں ہے وہ؟ اور پنہا بشر کے جسم میں جاں ہے، کہاں ہے وہ؟ اور یہ خلا کے دو جہاں بھی نہا ہے، کہاں ہے وہ؟ کہتے ہو آج قائم اہلِ با نہیں، اور کیا اعتبار کل کو یہ کہہ دو؟ کیا اعتبار کل کو جو کہہ دو خدا نہیں، کیا اعتبار کل کو جو کہہ دو خدا نہیں۔ نسیم امروہوی صاحب کے یہ آپ حضرات نے مرثیے کے بند سماعت کروائے، اور بڑے اچھا ساقی نامہ بھی نسیم امروہوی صاحب نے لکھا، جن کو آپ حضرات نے سماعت کیا۔ مگر میرے پسندیدہ جو بند تھے وہ ہمارے محترم مرثی خان نے چھوڑ دیے۔ ایک دو بند میں سنا دوں جو بچپن میں نے کبھی یاد کیے تھے، اس کے بعد آخری شاعر فیضی بھائی ہوں گے، اور اس کے بعد محفل رحمت تمام ہو جائے گی۔ کہ جو عشق پنجتن کا ہے ساغر وہ جام دے، جا کے سننا خدا کے واسطے، جو عشق پنجتن کا ہے ساغر وہ جام دے، پانچوں نماز جس سے مؤخر وہ جام دے، پیتے تھے جس کو روز پیمبر، بولی میرے ساتھ ساتھی نامہ، جو عشق پنجتن کا ہے ساغر پانچوں نماز جس سے مؤخر، پیتے تھے جس کو روز پیمبر، گنگا ہے جس پہ سورہ کوثر وہ جام دے، اور وہ میں پلا دے جو ازلی میں کدے کی ہے، بس ذوق بھی پیے تو کہے ہاں مزے، ذوق بھی پیے تو کہا کہے ہاں مزے کی ہے۔ اور جو ہمیں میں چاہیے صرف میں نہیں بلکہ اس جو میں ساغر جس ساغر میں آئے اس ساغر کی بھی کچھ خصوصیتیں ہیں، اس کی بھی کچھ شرطیں ہیں۔ وہ ساغر ایسا ویسا نہیں چلے گا، بلکہ ساغر ایسا ہو کہ وہ میں ایسی ہو کہ وہ میں کہ جس کی موج کے جلوے جلی جلی، وہ میں کہ جس کی موج کے جلوے جلی جلی، باغ ولا کی جس سے معطر کلی کلی، ہو حق کے بدلے کھل کے سنا دے علی علی، شیشہ بھی کھل کے صاف سجا دے علی علی، اور لکھوں وہ حال جام کا منہ چوم چوم کے، ارے خود مصطفیٰ درود پڑھے چوم چوم کے، نعرہ حیدری نعرہ صلوات۔ آئیے میں انہی مصروں کے سائے میں گزارش کرتا ہوں جناب فیضی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں مداحی مولا کے شرف سے معذرت چاہتے ہیں آپ پہلے اس لیے آپ کو بٹھلوا دیا کہ شاید آپ کو تکلیف نہ ہو سن لیں لوگ، اس لیے ہم آخر میں آپ کو پہلے بٹھا دیا۔ حسن صاحب شاید ہو چکا ہے، آخری شاعر ہے آپ کے سامنے، سامنے آ جائیے آپ حضرات، صلی اللہ محمد و آل محمد۔
अब्बासी विलादत आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। मनक़बत है जनाब सिद्दीक़ जाफ़र साहब की। अच्छा, अग़दुमुल बनी से अली ने किया, जिसकी खातिर वो शेर जियां गया। अग़दुमुल बनी से अली ने किया, जिसकी खातिर वो शेर जियां गया। अग़दुमुल बनी से अली ने किया, जिसकी खातिर वो शेर जियां गया। बोल उठे मुर्तज़ा ये तो अब्बास है, मैं बोल उठे मुर्तज़ा ये तो अब्बास है। मेरे शबीर का मदह खा गया। खुश है हसनैन उम्मुल बनीनो अली, खुल्द से फातिमा ने भी दी अहलियत। खुश है हसनैन उम्मुल बनीनो अली, खुल्द से फातिमा ने भी दी अहलियत। उम्मे कुलसूम व ज़ैनब हुई सजदरेज़, उम्मे कुलसूम व ज़ैनब हुई सजदरेज़। उनके सर पर एक और साहिबा गया। अग़दुमुल बनी से अली ने किया। नारे सलवात। अम्बिया सियालिया सबका दारो मदारे बका करबला। अम्बिया सिया औलिया सबका दारो मदारे बका करबला। करबला जिसकी मुद्दत से थी मुंतज़िर, वो मुइनो शहे बेकसा गया। अग़दुमुल बनी से अली ने किया, अग़दुमुल बनी से अली ने किया। एक नारे सलवात। जीते जी वो रहा भूखा प्यासा, मगर इसके सदक़े में पलते हैं जिन्नो बशर। जीते जी वो रहा भूखा प्यासा, मगर इसके सदक़े में चलते पलते हैं जिन्नो बशर। खादिमे ख़ास जन्नत के सरदार का अब्द सालिक जवाने जिना गया। अग़दुमुल बनी से अली ने किया। फातिमा की अमानत समझ कर मुझे अपनी आगोश में कर, फातिमा की अमानत समझ कर मुझे अपनी आगोश में कब्र ने रख लिया। मुझसे मिलने को आए अली जब सुना, मुझसे मिलने को आए अली जब सुना। मेरे अब्बास का मदह खा गया। अग़दुमुल बनी जी। नारे सलवात। जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए ज़िंदगी आ गई। ज़िंदगी बंदगी रोशनी आ गई, रोशनी आ गई आ गई आ गई। मौत इनके मुहिब्बों को आती नहीं,
आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। मौत इनके मुहिबों को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। मौत का क्या ख़तर, मौत से क्या है डर, इससे बचना भी क्या आ गई आ गई। गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफन नाम दो। गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफन नाम दो। मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई। जिब्राइल और कम्बर पा क्या मुन्नसर, दर तेरा छोड़ कर कोई जाता नहीं। जिब्राइल और कम्बर पा क्या मुन्नसर, दर तेरा छोड़ कर कोई जाता नहीं। जो गुलामी का तेरी मज़ा पा गया, रास जिसको तेरी नौकरी आ गई। जो खुदा को ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अहलि बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला जाफ़रुन अस्सादिक़ अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल अब्बास ज़ुक़्क़ल इल्मो ज़क़्क़न सल्लु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वक्त ज़्यादा हो चुका है, दामने वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। 5 या 6 मिनट आप हज़रात के सामने मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत से मुताल्लिक़ कुछ गोशे पेश करना है। इरशाद हुआ कि बेशक अब्बास को इल्म ऐसे भराया गया जिस तरीक़े से परिंदा अपने बच्चे को दाना भराता है। इन्नल अब्बास ज़ुक़्क़ल इल्मो ज़क़्क़न, अब्बास को इल्म ऐसे भराया गया जिस तरीक़े से परिंदा अपने बच्चे को दाना भराता है। हमने गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिर्फ़ शजाअत में सुना, यहाँ तक कि हमारे बहुत से शोरा ने कहीं कहीं गलतियाँ भी की हैं गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम के किरदार को समझने के लिए। तवज्जो के साथ, जो जहाँ वहीं से सुने। हमारे यहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम साहिब जलाल थे, बेपनाह जलाल था। बहुत से शोरा हज़रात पढ़ते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गाज़ी की तलवार तोड़ दी थी, अगर तलवार न तोड़ते तो करबला का नक्शा कुछ और होता। याद रखना, ये मारिफत अब्बास नहीं है, बल्कि हुसैन का अब्बास जितना ज़्यादा शुजा था उससे कहीं ज़्यादा साबिर था। अब्बास मुतीए हुसैन का नाम। खुद सोचिए, क्या ये अब्बास की तारीफ़ है कि अगर हुसैन अब्बास की तलवार न तोड़ते तो करबला का फैसला हो जाता। खुद सोचिए आप, क्या ये मारिफत अब्बास है? अगर इमाम हुसैन चाहें कि अब्बास तलवार न उठाएं, अब्बास जंग के लिए न जाएं, तो पूरी कायनात भी मिलकर अगर चाहे उम्मुल बनीन के फर्जंद के हाथ में तलवार नहीं दे सकती। क्यों? इसलिए कि अब्बास मुतीए हुसैन का नाम, अब्बास बाबुल हुसैन। अगर हुसैन कह दें तो गाजी ना माने। ये मारिफत अब्बास अलैहिस्सलाम में कमी का बाइस है जो लोग कहते हैं और आकर पढ़ भी देते हैं। गाजी जिस कदर जितने बहादुर थे उससे कहीं ज़्यादा
عالم بھی تھے. غازی ایسا نہیں کہ صرف غازی شجاع تھے, لڑنا جانتے تھے, نہیں, بلکہ مولا عباس علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ جو اللہ سے علم لدنی لے کر آئی تھی. غازی نے کہیں نہیں پڑھا, جہاں سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام علم لے کر آئے, وہیں سے غازی عباس علیہ السلام علم لے کر آئے. احادیث بے شمار ہیں, بس 3 یا 4 منٹ اور. 4 شعبان 26 ہجری جناب فضا مسجد کے در پہ آئیں, آواز دی, ہنیئن لکا یا امیر المومنین جاء الذی کنتا تنتظرہ, یا علی وہ آ گیا جس کا آپ انتظار کر رہے تھے, مبارک ہو. یا علی وہ بچہ آ گیا کہ جس کا آپ انتظار کر رہے تھے. تحلل وجہ امیر المؤمنین سرورا, علی کا چہرہ کھل کر گلنار ہو گیا. خود سوچئے کہ علی تو وہ ہے کہ جس کا انتظار مصطفیٰ کرے, جس کا انتظار پردے میں کبریا کرے. اتنا بڑا علی کہ جس کا انتظار پردے میں کبریا کرے, جس کا انتظار مصطفیٰ کرے. عباس اسے کہتے ہیں کہ جس کا انتظار علی کرے. کیا کہا تھا بھائی عقیل؟ ایسے قبیلے کی خاتون تلاش کریں کہ جس سے پیدا ہونے والا بچہ میری شجاعت کا وارث بنے. کیا مدح عباس کے لیے کافی نہیں؟ کیا یہ کافی نہیں کہ علی کا بیٹا اور شجاع ہو؟ اس لیے کہ خود رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اگر ساری کائنات کو اللہ اولاد ابو طالب میں پیدا کرتا تو کائنات میں کوئی بزدل نہ ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شجاعت میراث ہے ابو طالب کی. جہاں جہاں تک ابو طالب کا خون جائے گا وہاں وہاں تک شجاعت جائے گی. کیا ابھی بھی علی کو کسی سبب کی ضرورت ہے؟ علی کے پاس محمد حنفیہ جیسا بیٹا کہ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ جنی کا بیٹا ہے, حالانکہ جنی کے بیٹے تھے نہیں, کہتے ہیں لقب جنی کا بیٹا. کیوں؟ شجاعت کی وجہ سے. جو زیرہ ہوتی ہے نا, یہ لوہے کی زیرہ, محمد حنفیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کو کاغذ کی طرح پھاڑ دیا کرتے تھے. یعنی محمد حنفیہ جیسے بہادر بیٹے کے ہوتے ہوئے جس بیٹے کی علی تمنا کرے اسے عباس کہتے ہیں. صلو علی محمد و آل محمد. اسے عباس کہتے ہیں. فضا نے خبر دی, یا علی مبارک ہو, وہ آ گیا جس کا آپ انتظار کر رہے تھے. علی کا چہرہ کھل کر گلنار ہو گیا. گھر میں آئے, اپنے ہاتھوں میں عباس کو لیا. عباس کو ہاتھوں میں دیکھ کر ایک مرتبہ علی جھکے. فَأَمَرْنَا لِسَانُهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ وَأُذْنَيْهِ وَشَفَتَيْهِ. علی نے جھک کر اپنی زبان عباس کے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی. علی نے اپنی زبان عباس کے کانوں پر پھیرنا شروع کی. علی نے اپنی زبان عباس کی آنکھوں پر پھیرنا شروع کی. ایک مرتبہ کہتی ہے روایت کہ جناب زینب منظر دیکھ رہی تھی, قریب آ کر کہتی ہے بابا یہ آپ نے کیا کیا؟ میرے بھائی عباس کی آنکھوں پر زبان کیوں کر پھرائی؟ میرے بھائی عباس کے کانوں پر زبان کیوں کر پھرائی؟ میرے بھائی عباس کے ہونٹوں پر زبان کیوں کر پھرائی؟ ایک مرتبہ علی فرماتے ہیں لِيَسْمَعَ الْحَقِّ لِيَنْتِقَ الْحَقِّ لِيَرَى الْحَقِّ. میں نے آنکھوں پر اس سے زبان پھرائی تاکہ جب بھی دیکھے حق کو دیکھیں. میں نے کانوں پہ اس لیے زبان پھرائی جب بھی سنے حق کی آواز سنے. میں نے ہونٹوں پہ اس لیے زبان پھرائی جب بھی بولے حق بولے. صلو علی محمد و آل محمد. جب بھی بولیں حق کی آواز بولیں. اب جب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, وقت نہیں ہے. عباس علم الہی کے مالک. عباس نے دنیا میں نہیں سیکھا. 1 منٹ اور. ابھی عباس 1 یا 1.5 برس کے ہیں. علی کے زانو پر بیٹھے ہوئے ہیں. اپنے ہاتھوں سے علی معصوم عباس کو کھجوریں کھلا رہے ہیں. ماں باپ سکھاتے ہیں نا بچے کو سب سے پہلا سبق. ایک مرتبہ علی کہتے ہیں سننا, عباس مقصود مشیت پروردگار کا نام. علی کہتے ہیں میرے لال قل واحد
लख्त जिगर एक कहो, का बाबा एक, का मेरे लाल दो कहिए, गाजी खामोश है। कल मेरे लाल कहिए एक, का बाबा एक, का कहिए दो, गाजी फिर खामोश। एक मरतबा ये कहते हैं लख्त जिगर नूरे नज़र, ये एक कह रहे हैं, दो क्यों नहीं कहते? एक मरतबा गाजी ने बड़ा हसीन सा जवाब दिया, 1 या 1.5 बरस के अब्बास हैं, कहते बाबा जिस ज़बान से एक कह चुका उस ज़बान से दो क्यों कर कहूँ। अभी जिंदगी में बोलने का पहला दिन है मगर तौहीद का दर्स ज़माने को दे रहे हैं। अगर इसका मतलब ये हुआ कि अब्बास यहाँ नहीं बल्कि वहाँ से पढ़कर आए हैं, अगर वहाँ से पढ़कर ना आते तो मक़सूद मशीयत परवरदिगार ना होते। वहाँ से पढ़कर आए हैं इसलिए मक़सूद मशीयत परवरदिगार है। सल्लु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब्बास मासूम हैं, पूरी कायनात मिलकर अब्बास की पूरी जिंदगी में तर्क औला भी नहीं दिखा सकती। तर्क औला वो है कि जो नबियों से भी हुआ। अब्बास मासूम का नाम, आप कहेंगे कि ये 14 मासूम सुने हैं, वो मनसूस मिन अल्लाह मासूम है। ये उससे ज़्यादा मुश्किल मरहला है, ख़ुद मासूम न होते हुए, मनसूस मिन अल्लाह मासूम न होते हुए अपनी इस्मत को पूरे ज़माने पे साबित करना। ये अली के बेटे अब्बास के सिवा किसी में ताकत नहीं के कर सके। 11 बरस के अब्बास के मासूम की कुछ शर्तें हैं। गाजी अब्बास हर नहज से मासूम है। मेरे पास बहुत से दलीलें इंशाअल्लाह आपका मेरा सामना होता रहेगा, मैं आपके सामने बयान करता रहूँगा, मगर फ़िलहाल एक सुन लीजिए। मासूम की कुछ शर्तें हैं, इस्मत की शर्तें हैं। कहते हैं कि मासूम का लिबास, बस एक ही दलील दूंगा आज, मासूम का लिबास सिवाय मासूम के किसी को नहीं आ सकता। रसूलुल्लाह के बाद रसूल के चचा अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने रसूल के विरसे का दावा किया था कि मैं रसूल का चचा हूँ, लिहाजा विरसे रसूल मुझे मिले। वो कंडीशंस क्या थी, वो मौका क्या था, वो किसके सामने क्या साबित करना था, मुझे तारीख़ में नहीं उलझना है, मगर ये बात आपके सामने अर्ज़ कर दूँ। रिवायत ये कहती है कि मौलाए कायनात ने उनके सामने विरसा रसूल, सबसे पहले रसूल का मामा दिया। कहते हैं कि जैसे ही रसूल के चचा के सर पर, सुनना ये मासूम का लिबास बताता हूँ आपको, जैसे ही रसूल के चचा के सर पर रसूल का मामा आया डॉक्टर साहब, फ़ौरन जनाबे अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मेरे सर के ऊपर ऐसा लग रहा है कि कोहे काफ रख दिया गया, मैं इस वज़न को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा दम निकलने को है, सर से अमामा हटा लीजिए। रिवायत कहती है कि अली ने वही अमामा हसन के सर पे रख दिया। कहा अब्बास बुजुर्ग जो अली से भी बड़े हैं उम्र में, कहा हसन जो अभी रसूल के बाद 4 या 5 साल के बरस की उम्र है हसन की। रिवायत कहती है कि हसन के सर पर रसूल का अमामा रखा गया, रसूल की सवारी पे हसन ने सवारी की, रसूल का लिबास पहनी, रसूल की अबा पहनी। खुद सोचना रसूल की उम्र थी 62 बरस 63 बरस। कहाँ इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र, कहते हैं कि यही लिबास इमाम हसन को पूरा आया, यही लिबास इमाम हुसैन को पूरा आया। और सुनना कि जो लिबास जनाब इब्राहीम ने 100 साल की उम्र से ज्यादा उम्र हो चुकी जनाब इब्राहीम की, जो लिबास नारे नमरूदी में जाते हुए इब्राहीम पहने हुए थे, रिवायत कहती है कि कुएं में जनाब यूसुफ 7 बरस की उम्र में यही लिबास पहन रहे थे। यानी मासूम के लिबास की खासियत यह है कि मासूम के सिवा किसी को पूरा नहीं आएगा, या कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। यानी वो लिबास जो इब्राहीम का था, जनाब यूसुफ को कुएं में 7 बरस की उम्र में पूरा आया। अब आ जाइए सिफ़ीन का मार्का, अली 62 बरस के, अब्बास 11 बरस के, अली 62 बरस के, अब्बास 11 बरस के। सिफ़ीन की एक रात, लैलतुल हरीर की रात, गाजी की उम्र 11 बरस। उधर हाकिम शाम का दस्तूर ये है कि अपना लिबास अपने लश्कर वालों को पहनाकर भेज देता है ताकि हाकिम शाम बच जाए, लश्कर वाले मर जाएं। मगर अली का दस्तूर इसका बरअक्स था। अली क्या करते हैं कि सिपाहियों का लिबास पहनकर खुद मैदान में चले जाते हैं ताकि सिपाही महफूज रहें। तवज्जो, ये हाकिम शाम का और अली का फ़र्क है। यानी अली अपना लिबास नहीं किसी को पहनाते,
بلکہ سپاہیوں کا لباس پہن کر خود میدان میں آ جاتے ہیں۔ صرف ایک موقع ہے جب علی نے اپنا لباس کسی کو پہنایا، لیلۃ الحریر کی قیامت خیز رات، پوری رات لڑائی بند نہیں ہوئی، کہتے ہیں کہ 36 یا 48 گھنٹے لگاتار لڑائی چلی ہے، لڑائی پورے 120 دن کی ہے صفین، مگر رات میں لڑائی روک دی جاتی تھی، مگر یہ موقع ہے کہ 4 دن سے لڑائی بالکل بند نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ علی نے اعلان کیا، بس یہ آخری بات 1 یا 1.5 منٹ کے اندر تمام ہو جانا ہے، علی نے اعلان کیا کہ کل میں اپنے لشکر کا علم حسین کے حوالے کر کے بھیجوں گا۔ روایت کہتی ہے کہ پوری رات لشکر اسلام، لشکر علی میں بے چینی تھی۔ صفین کے میدان میں علی حسین کا میدان میں جانا قیامت سے کم نہیں تھا۔ ابھی علی کے لشکر میں صحابیان رسول تھے جنہوں نے حسین کی عظمت سے واقف تھے، جنہوں نے حسین کو رسول کے دوش مبارک پہ دیکھا تھا۔ روایت کہتی ہے کہ جب علی صبح میں نماز صبح سے فارغ ہوئے، علی کے سامنے 1,20,000 کا لشکر معاویہ کا تھا۔ روایت کہتی ہے کہ علی کے پاس بھی لشکر کی کمی نہیں تھی، علی کا لشکر 90,000 کا تھا۔ ایک مرتبہ علی نماز سے فارغ ہوئے، آواز دی کہ میرا حسین آئے تاکہ لشکر قلم حسین کے حوالے کروں۔ حسین سامنے جا کر حملہ کرے گا۔ روایت کہتی ہے اس سے پہلے کہ حسین لشکر سے باہر آتے، 11 برس کے عباس لشکر علی سے باہر آئے، آ کر کہتے بابا یہ کیسے ممکن ہے آنکھوں کے ہوتے ہوئے ہاتھوں پہ حملہ ہو جائے؟ بابا یہ کیسے ممکن ہے؟ بازو سلامت رہے، آنکھیں زد پہ آ جائے۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ علی مسکرائے، عباس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ روایت کہتی ہے کہ اب علی نے عباس کو امامت کے جلووں سے آراستہ کرنا شروع کیا، معصوم کا لباس۔ روایت کہتی ہے کہ علی نے اپنا امامہ عباس کے سر پہ رکھا، اپنی قبا عباس کو پہنائی، اپنی عبا عباس کو پہنائی، اپنی عبا عباس کے حوالے کی، اپنی تلوار عباس کے حوالے کی، اپنا رہوار عباس کے حوالے کیا۔ یاد رکھنا تاریخ معصومین میں، تاریخ عصمت میں کل 2 مثالیں، تیسری کوئی مثال نہیں کہ 2 معصوموں نے اپنی شبی بنایا۔ یا تو ہجرت کی شب رسول نے علی کو اپنی شبی بنایا، یا صفین کے میدان میں علی نے عباس کو اپنی شبی بنایا۔ یا ہجرت کی شب رسول نے اپنی شبی علی کو بنایا، یا صفین کے میدان میں علی نے اپنی شبی عباس کو بنایا۔ عباس میدان میں آ رہے ہیں، یاد رکھنا میدان جنگ کے سپاہی لڑنے کے انداز سے پہچان لیتے تھے کہ آنے والا کون ہے۔ روایت کہتی ہے کہ عباس امامت کے جلووں سے آراستہ ہو کر چلے۔ روایت کہتی ہے کہ گھوڑا چلا علی کی طرح، تلوار چلی علی کی طرح، پہلو چلا علی کی طرح، کروٹ بدلی علی کی طرح، گھوڑے نے قدم اٹھایا علی کی طرح، میمنے پہ گئے علی کی طرح، میسرے پہ آئے علی کی طرح، قلب لشکر پہ ٹوٹے علی کی طرح۔ ایک مرتبہ لشکر شام چلانے لگا آج علی چہرے پر نقاب ڈال کر آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا چال میں فرق نہ تھا، کاٹ میں فرق نہ تھا، تلوار میں فرق نہ تھا۔ جیسے ہی آواز علی کے کانوں میں پہنچی، ایک مرتبہ علی نے چہرے پر نقاب ڈالی، دلدل پہ سوار ہوئے، ادھر سے حملہ کیا، اپنا گھوڑا عباس کے گھوڑے کے قریب لائے، لشکر شام چلانے لگا ایک علی کیا کم تھا، 2 علی آ گئے۔ صلو علی محمد وآل محمد۔ ایک علی کیا کم تھا، 2 علی آ گئے۔ عباس ثانی حیدر کا نام، عباس باب الحوائج کا نام۔ اگر دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں تو غازی عباس کو وسیلہ بناؤ، غازی کے وسیلے سے دعا مانگو۔ آج کی شب مولا غازی عباس کی ولادت کی شب ہے۔ ہم غازی عباس علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں تمام مومنین کی جانب سے حرف التماس لے کر جاتے ہیں کہ مولا عباس آپ کو آپ کی بھتیجی جناب سکینہ کا واسطہ تمام مومنین کی جائز دلی مرادیں پوری فرما۔ پروردگار یہ مومنین اس رات کی تاریکی میں جبکہ دنیا محو خواب ہے، آپ کی حجت خدا، آپ کی حجت کے بیٹے صاحبان عصمت، صالح المومنین
معصوم عباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا جشن منا رہے ہیں۔ پروردگار کے واسطہ مولا عباس علیہ السلام کا، ان کی شجاعت کا، پروردگار کے واسطہ بی بی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا، اور واسطہ جناب عباس علیہ السلام کے ان دونوں بازوؤں کا کہ جن کو شفاعت کے لیے بی بی زہرا روز محشر آپ کے حضور، اللہ کے حضور روز محشر پیش کریں گی۔ پروردگار ہمارے اس محفل کو قبول فرمانا، ہمارے آنے کو قبول فرمانا، ہمارے پڑھنے کو قبول فرمانا، ہمارے سننے کو قبول فرمانا، اس فرش پہ ہمارے آنے کو قبول فرمانا۔ پروردگار ہمیں دنیا کی تمام خوشیوں سے نوازنا، کوئی غم نہ دینا ہم سب کو سوائے غم اہل بیت علیہم السلام کے۔ پروردگار جتنے مریض ہیں سب کو شفاء کلی عطا فرما۔ پروردگار جتنے مومنین موجود نہیں ہیں، جتنے مومنین نہیں آ سکے ہیں، پروردگار سب کی دلی مرادیں پوری فرما۔ جتنے مریض ہیں سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ جتنے مقروض ہیں سب کو قرض ادا غیب سے فرما۔ جتنے بے روزگار ہیں سب کو روزگار عطا فرما۔ جتنے صاحبان روزگار ہیں سب کو روزگار میں ترقی عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے بزرگوں کو لمبی عمر عطا فرما۔ پروردگار امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلا وبرہ الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجا وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتکى وعلیک المؤول فی الشدۃ والرخاء اللهم صل علی محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر هو أقرب۔ سب مل کر بولیے یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی وانصرانی فإنکما ناصر یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام عليك أبا عبد الله، السلام عليك ابن رسول الله، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایها المدفون بأرض طوس، السلام علیکم ایها السلطان علی ابن موسى الرضا الراضی بالقدر والقضاء روحی وروحنا جسمی وجسمنا لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگلے سال تک کے لیے انشاءاللہ یہ محفل ملتوی کی جاتی ہے، انشاءاللہ اگلے سال پھر اسی روز اسی مقام پر یہ محفل پھر سے کی جائے گی۔ اچھا، ابھی ہمارے جو مرثیہ خان پردھان جی شریف الحسن صاحب تشریف لائے ہیں، ان کو درگاہ کی جانب سے یہ شال ہدیہ کی جا رہی ہے اعزاز کے طور پر۔ یہ شال ہمارے ڈاکٹر صاحب جو صدر محترم ہیں آج کی محفل کے، ان کے دست مبارک سے یہ شال دی جائے گی آپ کو۔ نہ آپ حضرات نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک بار آپ دے دیجیے، آپ اڑا دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج